بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ کچھ تاجروں کی جانب سے بھی محمود غزنوی کے حملے کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ ایک تاجر جوادی جو بہت جلد بہت امیر ہو گیا اور اس نے تجارت میں بہت نام پیدا کیا، اس نے بھی محمود غزنوی کے حملے کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ اس تمام حقائق کے باوجود یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ کیا محمود غزنوی کے حملوں کا مقصد شیوا کی اجارہ داری اور اقتدار کا خاتمہ تھا، یا پھر وہ مال و دولت سے بھرپور مندر کو مسمار کرنا چاہتے تھے۔ مقامی راجاؤں کی جانب سے لوٹنے کے واقعات کا تمام تحقیقات میں تسلسل سے ذکر آیا ہے۔ کمارا پالا نے جو مندر کی تزئین و آرائش پر بہت زیادہ رقم خرچ کی، تو کیا اس کا مقصد اپنی اجارہ داری کو لازوال کرنا تھا؟ کیا محمود غزنوی نے اس لیے مندر کو مسمار کیا تاکہ علاقے میں کمارا پالا کی بجائے ان کی بادشاہت ہو؟ سن 1264 میں ایک تاجر نے عربی اور سنسکرت زبان استعمال کرتے ہوئے علاقے میں مسجد کی تعمیر کے احوال ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ خواجہ ابراہیم کے صاحبزادے خواجہ نور الدین فیروز ایک مانے ہوئے تاجر تھے، جیسا کہ ان کے نام کے پہلے حصے خواجہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے سومناتھ کے قریب ایک جگہ مہاجان پالی میں ایک مسجد تعمیر کروائی جو دھرم مستانہ کہلاتی تھی۔ اس کے لیے جگہ مقامی راجہ سری چاوا سے حاصل کی گئی تھی، جو نانا سمہا کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ کاٹھیاوار، مالدیو، چانکیا، وگلیا اور ارجنداوا کے بادشاہ کو بھی اس کے متعلق علم تھا۔ زمین کے لیے جگہ کی منظوری دو مقامی اداروں پنچاکلا اور جماتھا سے لی گئی تھی۔ پنچاکلا ایک مضبوط مقامی کمیٹی تھی جس میں کئی صوفی افسران، تاجر اور مقامی معزز لوگ شامل تھے۔ اس کا چیئرمین پروہیتا سومناتھ کے مندر کے رکھوالوں میں سے تھا۔ کچھ شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پروہیتا نے پراسپاتی سے جگہ لی۔ اس جگہ کے حاصل کرنے والے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا۔ ان میں ٹھاکر، رانکے، راجہ اور تاجر شامل تھے جن کا تعلق مہاجان پالی سے تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ سومناتھ کی حکومت اور مندر کی حفاظت پر بھی مامور تھے۔ اس معاہدے میں شامل دوسری کمیٹیوں میں جماعت شامل تھی جو بحری جہاز کے مالکان، ملاحوں اور مذہبی اساتذہ پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں گھوڑوں کی حفاظت، دیکھ بھال کرنے والے لوگ اور تیل بدلی کرنے والے کارکن بھی شامل ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثریت کا نام اپنے علاقے یا ذات کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ چونکہ جماعتہ نے مندر کی تعمیر کے لیے مختص رقم کا بندوبست کرنا تھا، اس لیے انہوں نے سب لوگوں کی ذات پات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سومناتھ اور پٹنہ کے مندروں سے متصل جائیداد سے بھی ایک معقول آمدنی متوقع ہوئی، جبکہ ایک تیل کی مل اور 2 دکانوں کی آمدن بھی مسجد کے لیے مختص کر دی گئی۔ دکانیں اور تیل کی مل مقامی لوگوں سے خریدی گئی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد کے لیے جگہ کسی فاتح کی بجائے تاجر نے خریدی، اور اس کے لیے بھی قانونی چارہ جوئی کے تمام تقاضے پورے کیے گئے، کیونکہ علاقے کے تمام اشرافیہ اور معزز لوگ اس میں شریک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کا سومناتھ کے مندر کے ساتھ متصل علاقوں سے رابطہ موجود تھا۔ اس سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا محمود غزنوی کے حملوں کے 200 سال بعد مقامی لوگوں نے حملہ آوروں کو اس معاہدے کے بارے میں یاد نہیں کروایا؟ کیا ان کی یادداشت بہت محدود تھی، یا پھر ان کے لیے وہ چیزیں غیر اہم تھیں؟ کیا مقامی لوگ عربی اور مغربی ایشیائی تاجروں کے درمیان فرق روا رکھتے تھے، کیونکہ عربوں کو ترک اور جنوبی ایشیائی لوگوں کو تاجیکا کہا جاتا تھا، یا پھر اول الذکر ان کے درمیان زیادہ مقبول تھے اور مؤخر الذکر کی اہمیت نسبتاً
کم تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ وہ آج کل کے مسلمانوں کی طرح سب کے سب مسلمان تھے۔ ہرمز گھوڑوں کی تجارت کے حوالے سے مشہور تھا، اس لیے نور الدین کے بیانات اہمیت کے حامل ہیں۔ کیا تجارتی منافع نے تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا؟ کیا مندر اور اس کے منتظمین بھی گھوڑوں کی تجارت میں شامل تھے اور خاصا منافع کما رہے تھے؟ اگرچہ وہاں جماعتیں مسلمان تھیں اور محمود غزنوی کی طرح سب مسلمان تھے۔ 15ویں صدی میں اکثر گجرات کے لوگ ترک کے خلاف جنگ کے متعلق بات کرتے پائے جاتے ہیں۔ سومناتھ سے ملنے والی ایک اور تحریر جو اگرچہ سنسکرت میں ہے لیکن اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، یہ دوہرا یا بوہرا کے خاندان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بوہرا بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سومناتھ شہر پر ترسکاس نے حملہ کیا تھا اور ووہرا فرید جو بوہرا محمد کے صاحبزادے تھے نے شہر کے دفاع کی ذمہ داری سنبھالی اور مقامی راجہ بسرا ہمادیو کی جگہ سنبھالی۔ حالات و واقعات کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سومناتھ کے مندر پر حملے کی کوئی آسان وجوہات تلاش کرنا ممکن نہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم محمود غزنوی کے حملے کو ہندو مسلم دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہے؟ کے ایم منشی کا کہنا ہے کہ محمود غزنوی کی جانب سے ان کے مندر کو تباہ کرنے کا واقعہ 1000 سالوں تک ہندو نسل کی فطرت میں رچ بس گیا ہے۔ اب وہ اس قوم کے لیے نہ بھولنے والی تباہی بن چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محمود غزنوی کے سومناتھ پر حملے کو 1843 میں لندن میں ہاؤس آف کامن میں بھی زیر بحث لایا گیا تھا، جن میں سومناتھ کے مندر کے 2 دروازوں کا ذکر آیا ہے۔ لارڈ ایلن برگ نے دروازوں کی واپسی کے لیے مشہور قرارداد منظور کی، جس میں افغانستان میں برطانوی فوج کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ محمود غزنوی کے مزار سے دروازے اتار کر واپس بھارت لائیں۔ ان کے متعلق خیالات تھے کہ وہ سومناتھ کے مندر سے لوٹ کر لے جائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دروازوں کی واپسی کا مقصد برطانیہ کا افغانستان پر تسلط ظاہر کرنا تھا، اگرچہ وہ افغانستان میں اس قدر طاقتور نہیں تھے اور انہیں انگریز افغان جنگ میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ افغانی قوم ہندوستانی قوم کی طرح مذہب اور فرقوں میں منقسم نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مشترکہ طور پر مسلح جدوجہد کر کے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ بھارتی ہندو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ انگریزوں کے خیر خواہ ہیں اور اس طرح انگریزوں نے ان کے جذبات کی کمیل کی۔ اس قرارداد نے ہاؤس آف کامن میں طوفان برپا کر دیا۔ پھر یہ واقعہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طویل عرصے تک رنجش کی وجہ بنا رہا۔ اپوزیشن نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ایلن برگ ہندوؤں کو نواز کر ملک میں مذہبی تعصب پھیلا رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ دروازے قومی عظمت کی نشان تھے اور یہ کسی مذہب یا نسل کی بنیاد پر نہیں کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ کی شاہ افغانستان شاہ شجاع سے کی گئی درخواست کا بھی حوالہ پیش کیا گیا، اگرچہ ان کے خط کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محمود غزنوی کے حملے کے دوران مندر کے دروازوں کی کہانی کو ایک تصوراتی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جن مورخین کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان میں گنبد و ایرانی شاعر فردوسی، سعدی اور فرشتہ شامل ہیں۔ فرشتہ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے 17ویں صدی میں ہندوستان کی تاریخ کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ فرشتہ کا بیان اتنا ہی دلچسپ ہے جتنا ماضی میں پہلے مورخین کا، جس کے مطابق وہاں بہت بڑا مندر موجود تھا۔ جب اسے توڑا گیا تو اس کے پیٹ سے ہیرے جواہرات برآمد ہوئے۔ ایلن پر تنقید کرنے والے واقعے کے اثرات سے خوفزدہ تھے۔ ان کے خیالات میں دروازوں کے اکھاڑنے سے برصغیر میں نسلی مذہبی تعصب کی جنگ چھڑ جائے گی اور خاص طور پر مسلمانوں کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچے گی۔ ایلن برگ کے حامیوں کا کہنا تھا کہ ہندو ایک طویل عرصے سے اپنے آپ کو کمتر نسل تصور کرتے ہیں۔ اس کام کا مقصد
مقصد ان کے احساس کمتری کو ختم کرنا تھا جو 100 سالوں سے ان کے دلوں میں موجود تھا۔ دروازے اکھاڑ کر واپس لائے گئے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دروازے ہندوؤں کی بجائے مصر کے تیار کردہ تھے۔ ویسے بھی محمود غزنوی جیسا غیور سلطان کس طرح ایک ہندو مندر سے اتارے گئے دروازوں کو اپنے مزار پر لگوانا پسند کرتا۔ بعد ازاں ان دروازوں کو آگرہ کے قلعے میں رکھ دیا گیا، جہاں وہ دیمک کی خوراک بن گئے۔ کے منشی نے سومناتھ کے مندر کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور انہوں نے والٹر اسکاٹ سے متاثر ہو کر کئی ناول لکھے، لیکن زیادہ گہرا تاثر ہیکن چندرا چیٹرجی کے 1927 میں شائع ہونے والے ناول جے سومناتھ سے پیدا ہوتا ہے۔ منشی کی خواہش تھی کہ ہندوؤں کی اسلام کی آمد سے قبل کا دور واپس لوٹ آئے۔ اس نے کہا کہ سومناتھ کے مندر کی تباہی مسلمانوں کی برصغیر میں عظمت کی اہم نشانی بنا۔ 1951 میں منشی، جو اس وقت مرکزی حکومت کے وزیر تھے، نے سومناتھ کے مندر کی تعمیر پر کہا، بھارت آج بہت خوش ہے کہ بھارتی حکومت کے تعاون سے سومناتھ کے مندر کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ نہرو نے اس پر احتجاج کیا کہ بھارتی حکومت سومناتھ کے مندر کی تعمیر میں حصہ لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام نجی سطح پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس اقدام سے سیکولر انڈیا کے نعرے کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ بھارتی صدر راجندر پرساد کی جانب سے اس کا سنگ بنیاد رکھنا انہیں کسی صورت قبول نہیں تھا۔ سومناتھ کے مندر پر حملے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس حملے سے ایک طرف فتح کا عنصر اجاگر ہوا تو وہ دوسری جانب مزاحمت کا عمل بھی پروان چڑھا۔ ہمیں مختلف مورخین کے واقعات کو اس خاص ماحول اور واقعے سے منسلک کر کے دیکھنا چاہیے، صرف اس صورت میں ہم ایک بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ بہرحال حقائق بتاتے ہیں کہ کچھ ہندو گروہوں نے جان بوجھ کر یہ کوشش کی کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ہندو مسلم دشمنی کو پروان چڑھایا جا سکے۔ فارسی مورخین نے شروع میں ایک کامیاب حملے کو بعد میں سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ بات واضح طور پر کہہ سکتی ہوں کہ محمود غزنوی کا سومناتھ کے مندر پر حملے کسی صورت بھی سیاسی مقاصد نہیں تھے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے ہندو مسلم دشمنی کی بنیاد نہیں تھا۔ البتہ چند ہندو گروہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے مقاصد اور مفادات پورے کرنے کی کوشش کی، جو یقیناً درست نہیں۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔